وبه نستعين وهو المستعان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فما ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام ما ظهر، رواه البزار. وقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام علانية والإيمان في القلب، رواه أحمد في مسنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز موقر حضرت سامعین اعظام اور میرے عزیز طلباء، انسان کی زندگی مثل چراغ ہے کہ جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک ہوا کے جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح میری آپ کی زندگی ایک پل کی محتاج ہے. بوڑھا انسان اگر چراغ سحر ہے تو جوان انسان زیادہ سے زیادہ چراغ شام ہے. کسی عارف نے، اللہ والے نے بہت اچھی بات کہی کہ زندگی کیا ہے؟ ایک تھرکتا سا ننھا سا دیا. گویا شاعر نے میری آپ کی زندگی کو ایک چراغ سے تعبیر کیا کہ زندگی کیا ہے؟ ایک تھرکتا سا ننھا سا دیا، ایک ہوا کا جھونکا جسے آ کر بجھا دیتا ہے، اور یاسر غم مژگان کا تھرکتا سا آنسو پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے. کہ جس طرح آنکھ کا آنسو زمین پر گرتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے، اسی طرح میری آپ کی زندگی اس جہاں سے اس جہاں میں ایک لمحے میں چلی جاتی ہے. ایسی مختصر سی زندگی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. ابھی تک مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ زندگی اتنی مختصر سی ہے، لیکن اس وبا نے، اس لاک ڈاؤن نے، اس بیماری نے ہمیں بتلا دیا کہ میری آپ کی زندگی کتنی مختصر سی ہے. ہم جس کے لیے اتنی کاوشیں کر رہے، اتنی کوششیں کر رہے، نہ دن دیکھ رہے، نہ رات دیکھ رہے، نہ حلال دیکھ رہے، نہ حرام دیکھ رہے، نہ جائز دیکھ رہے، نہ ناجائز دیکھ رہے، اور نہ اللہ کی اطاعت کو ہم ملحوظ کر رہے، جن کے لیے ہم انتک کوششیں کر رہے، جن کے لیے اتنی کاوشیں کر رہے. آج اس وبا نے ہمیں یہ بتلا دیا، یہ سمجھا دیا کہ وہ آج ہمارے انتقال پر نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں. اس لاک ڈاؤن میں باپ کے جنازے میں بیٹے نے شرکت نہیں کی، بیٹی ماں کا دیدار نہیں کر سکی، یہاں تک کہ عزیز و اقارب نے، رشتہ داروں نے اپنے قریبی رشتہ دار کا چہرہ تک نہیں دیکھا. یہ لاک ڈاؤن نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے بیوقوف اور بدبخت شخص وہ ہے جو اپنے بیوی اور اپنے آل و اولاد کی خاطر اپنی آخرت قربان کر دے، اپنی آخرت کو تباہ کر دے. جس کے لیے ہم اتنی کوششیں کر رہے، اتنی کاوشیں کر رہے، آج وہ ہماری نماز جنازہ میں شریک نہیں. کیسے افسوسناک بات ہے، کیسی یہ خبر ہے کہ جس کے اعتبار سے ہم نے آج تک یہ سوچا تک نہیں، جس کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے، جس کے لیے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے، وہ آج ہمارے نماز جنازہ میں شریک نہیں. ہمارے دیدار کے لیے وہ کوسوں دور بھاگ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ان کو نہ لگ جائے. ابھی پچھلے ہفتے ہمارے پڑوس میں صرف 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہدگاؤں میں ایک غیر مسلم کی جب طبیعت خراب ہوئی، اب جیسے ہی اس ماں کو ایڈمٹ کیا گیا، اس کا آکسیجن لیول کم ہو رہا تھا اور یہ اس وبا میں وہ پھنس چکی تھی. اب جیسے اسے ایڈمٹ کیا گیا، اسے
दवाखाने में शरीक किया गया। अब उसने देखा कि बीमारी बहुत शिद्दत के साथ ज़ोर पकड़ रही है, माँ परेशान होगी। माँ ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मेरा इकलौता बेटा है, सिर्फ मेरे ख़ानदान में वो तना अकेला बेटा है, मैंने बड़े बड़े बंगले छोड़े हैं, यहाँ तक कि मेरे जायदाद का इतना बड़ा हिस्सा है कि इस पूरे इलाके में उतनी जायदाद किसी की भी नहीं, बैंक बैलेंस है, गाड़ियाँ हैं, इमारतें हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों की मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की, एक मेरी ख्वाहिश है। डॉक्टर ने कहा वो कौन सी है? कहा मैं अपने बेटे का दीदार करना चाहती हूँ, इस आखिर वक्त में मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे का चेहरा देखूँ, आप पैगाम भेजिए। अब डॉक्टर साहब ने जैसे ही बेटे से कहा तो बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब मैं अपने माँ से मिलना नहीं चाहता। अब डॉक्टर परेशान हो गए, उसके होश उड़ गए। माँ ने दोपहर में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब क्या आपने मेरे बेटे को कहा है? डॉक्टर शर्म की वजह से परेशान हो गया, उसका चेहरा नीचा हो गया। उसने कहा मैं भूल गया, अलबत्ता मैं अभी कह देता हूँ। जब दोपहर से शाम हुई, डॉक्टर ने फिर उस बच्चे से कहा तेरी माँ की आखिर ख्वाहिश है कि वो तेरा दीदार करना चाह रही है। तो उस वक्त बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब वो दीदार करना चाहती है लेकिन मैं दीदार नहीं कर सकता। डॉक्टर तो शुजदर रह गया। फिर शाम में उस माँ ने अपने बेटे से कहा, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को इतना कह दो कि वो अपने घर के छत से कम अपना दीदार मुझे करा दे। अब डॉक्टर ने जैसे ही उस नाहंजार बदखुमाश बेटे से कहा तो उस बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर मैं अपने माँ से मिलूंगा तो वो बीमारी मुझ में औध कर जाएंगी, मुझ में आ जाएंगी और मैं मरना नहीं चाहता। जिन आल व औलाद के लिए माँ बाप ने न दिन देखा, न रात देखी, न धूप का मौसम देखा, न बारिश देखी, न हलाल देखा, न हराम देखा, उनके लिए अंतक कोशिशें की, अब वो आल व औलाद माँ का आखिर दीदार भी नहीं कर पा रहे। यह है दुनिया की हकीकत, जिसके लिए हम इतनी कोशिशें और काविशें कर रहे हैं, वो दुनिया हमें दुनिया ही में बतला रही है कि दुनिया की क्या हकीकत है। आज जो हमने अल्लाह को नाराज़ किया है, आज जो हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बाला ताक डाला है, जिसके नतीजे में आज पूरे दुनिया में हम रुसवा हो रहे, जलीलो खार हो रहे। वरना पूरे दुनिया में हम मुकर्रम थे, बाइज्जत थे, पूरे दुनिया में हमारा एक मकाम था, एक मर्तबा था। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपको लक़द कर्रमना बनी आदम कहा कि बनी आदम में सबसे मोहतरम बनाया। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम अल्लाह ने कहा। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक ताला ने चौथे पारे में सूरह आल इमरान में आयत नंबर 110 में कहा कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, पूरी इंसानियत में बेहतरीन हमें बनाया, पूरी इंसानियत में मुझे आपको अल्लाह तबारक व ताला ने निकाला है और खैर उम्मत बनाया, तमाम उम्मतों में सबसे अफजल, सबसे अशरफ बनाया। लेकिन आज पूरे दुनिया में मैं आप रुसवा क्यों हो रहे? कभी मैंने आपने गौर किया? कभी हमने सोचा आज पूरे दुनिया में जिल्लत खारी आज मेरा आपका मुकद्दर बन चुका है, ये क्यों हो रहा है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में चौथे पारे में सूरह आल इमरान में आयत नंबर 160 में कहा, यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह मेरी आपकी मदद करे तो हम पर कोई गालिब आ ही नहीं सकता। आज पूरी दुनिया में मैं आप मगलूब है, पूरी दुनिया हम पर गालिब है, बातिल कौमें हमें गाजर मूली की तरह जुबा कर रही है और नोच नोच कर काट कर खा रही है। आज पूरी दुनिया में हम रुसवा क्यों है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमसे हट गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने
قرآن حکیم میں 4 پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 160 میں کہا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں رسوا کر دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں تنہا چھوڑ دے، جیسے آج اس امت کو اللہ نے تنہا چھوڑ دیا، جس کے اعتبار سے آج پورے دنیا میں ہم رسوا ہو رہے، ذلیل و خوار ہو رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں تنہا چھوڑ دے، رسوا کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میری آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی رب ہے، کوئی پروردگار ہے، کوئی ایشور ہے جو میری آپ کی مدد کر سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُسْلِمُونَ کہ مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ اس آیت میں یہ کہتا یقیناً آج میں آپ مسلمان ہیں تو اللہ کی مددیں جو ہم سے ہٹی ہوئی ہے، اللہ کی مددیں آج جو ہم پر نہیں ہو رہی ہے، وہ ہمارے ایمان پر محنت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ نے اس آیت میں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُسْلِمُونَ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ کہتے تو ہمارے لیے کافی ہو جاتا، لیکن اللہ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج میں آپ ایمان والے نہیں ہیں، جس کے اعتبار سے پورے دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے، اور اللہ نے قرون اولیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو کیوں کامیاب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، بزرگان اعظام کو کیوں کامیاب کیا؟ کیونکہ وہ ایمان والے تھے۔ آج میں آپ مسلمان ہیں، ایمان ہمارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، ہم ایمان والے نہیں ہیں، کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 26 پارے میں سورہ حجرات میں آیت نمبر 14 میں کہا قالت الاعراب آمنا، جب دیہاتی بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو، ان عربیوں سے کہہ دو لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، کہ تم نے اسلام قبول کیا، تم نے فرمانبرداری اختیار کی۔ آگے اللہ نے کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، کیونکہ ظاہری اعتبار سے ہم جو مسلمان ہیں، ایمان یہ اندر کی مایا کا نام، اسلام پر اللہ کے وعدے نہیں ہیں۔ اسلام تو میرے آپ کے دنیا اور آخرت کے لیے ہے۔ اسلام کیا ہے؟ علامہ بزار نے البحر الزخار میں جلد نمبر 13 میں صفحہ نمبر 787 پر کہا الاسلام ما ظہر، اسلام جو ہم ظاہر کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ اسلام ہے۔ اور مسند احمد میں امام احمد نے حدیث نمبر 12404 پر ایک دوسری روایت ذکر کی الاسلام علانیۃ، اسلام ظاہری اعمال کا نام، والایمان فی القلب، اور ایمان اندر کی مایا کا نام۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے ایک روایت ذکر کی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے کہا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، فاشار الی صدری، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، ایمان یہاں ہوتا ہے، فاشار الی صدری، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، اس دل کی طرف اشارہ کیا کہ ایمان یہاں ہوتا ہے۔ جب ایمان یہاں داخل ہوتا ہے تو یقیناً انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البر والصلہ میں
جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 233 پر ایک عجیب و غریب روایت ذکر کی کہ افغانستان کا جو کیپٹل ہے ہرات، اس ہرات میں ایک سادات گھرانہ رہا کرتا تھا، ہاشمی سید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ اچانک اس سید زادے کا انتقال ہو گیا۔ اس کی جو بیوی تھی اور وہ یالدار تھا، اس بیوی نے عدت گزاری۔ عدت کتنی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن تک جو عدت تھی اس نے عدت گزاری۔ گھر میں جو بچا ہوا تھا، گھر میں جو ترکہ تھا، ورثہ تھا، وہ اس نے استعمال کیا، دھیرے دھیرے ختم ہو گیا، یہاں تک کہ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے بیت گئے، اب گھر میں فاقے ہیں، آل و اولاد بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پریشان حال ہے۔ اسی پریشانی میں ماں نے کہا اپنے بیٹیوں سے کیا کیا جائے؟ بیٹیوں نے کہا امی جان، ہرات سے ہم دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت میں نصرت بھی رکھی ہے اور فائدہ بھی رکھتا ہے۔ تمام انبیاء نے اور پورے صحابہ نے ہجرت کی ہے اور اللہ کی مدد آئی ہے، ہجرت سے اللہ کی مدد آتی ہے، ہم ہجرت کرتے ہیں۔ ماں کو یہ بات پسند آئی، ماں نے بیٹیوں سے کہا بیٹیاں کہاں ہجرت کریں گے؟ کہا امی جان ابھی پورے دنیا کا مرکز اور علمی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے سمرقند ہے، ہم سمرقند ہجرت کرتے ہیں۔ اور یقیناً اس دور میں پورے دنیا کا مرکز جو تھا وہ سمرقند تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخارا سے آپ نے ہجرت کی تو سمرقند ہی ہجرت کی۔ بڑے بڑے محدثین کا، بڑے بڑے اللہ والوں کا، کبار علماء اور محدثین کا مسکن اور مدفن سمرقند رہا، یہاں تک کہ فقی ابو اللہ سمرقندی بڑے محدث اور وقت کے بڑے فقی بھی گزرے، ان کا بھی سمرقند وطن تھا۔ صاحب ہدایہ حضرت ابو بکر اور مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وطن بھی یہی سمرقند تھا۔ اس دور میں کبار اولیاء، کبار محدثین اور کبار علماء وہاں رہا کرتے تھے۔ اب جیسے ہی بیٹیوں نے مشورہ دیا تو ماں نے کہا چلو ہرات سے سمرقند ہجرت کرتے ہیں۔ گویا انہوں نے ہرات سے سمرقند ہجرت کی۔ اب جیسی ہجرت کی اور سمرقند پہنچے، پہنچتے ہی وہاں سرائے میں، آج ہم جسے لاج کہتے ہیں، اس زمانے میں سرائے، اب جیسے ہی سرائے میں قیام کیا تو ماں نے اپنے بیٹیوں سے کہا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں، حالات کا جائزہ لیتی ہوں کہ اس شہر میں کون سب سے زیادہ سخی ہے، اللہ کے راستے میں دینے والا ہے۔ اب جیسی وہ نکلی، لوگوں سے استفسار کیا، لوگوں کو پوچھا تو لوگوں نے کہا اس سمرقند میں 2 لوگ بہت سخی ہیں، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ قربان کرتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہے اور دوسرا مجوسی۔ اس خاتون نے کہا چلو سب سے پہلے ہم اس مسلمان کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ الجنس یمیل الی جنسہا، کہ جنس اپنے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ اس مسلمان کے پاس جاتے ہیں، اپنا دکھڑا سنائیں گے، اپنے حالات اسے بتائیں گے، ہو سکتا ہے اسے رحم آ جائے۔ اور فوراً سرائے آئی، بیٹی سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو بیٹیوں نے کہا امی جان آپ جائیے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ تو یہ خاتون، یہ سید زادی اسی وقت وہ اس سخی کے گھر پہنچی۔ سخی کے گھر تانا بانا تھا، سب فقراء اور مساکین آئے ہوئے تھے، یہ بھی وہاں گئی اور جا کر اس نے کہا
میں ہرات کی رہنے والی ہوں، افغانستان سے حالات کی ماری ہوں آئی ہوئی ہوں، سید زادی ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں بیوہ ہوں اور بہت زیادہ یالدار ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ہماری داد رسی کرے، ہماری کفالت کر سکے، پوری بیٹیاں ہیں اور بہت حالات کی ماری ہوں، کئی دنوں سے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے سامنے آئی ہوں، سوال کرتی ہوں کہ ہمیں ٹھکانہ چاہیے، گھر چاہیے اور آپ ہمیں کچھ چیزیں دے دے، ہم ان چیزوں کو استعمال کر کر زندگی بسر کریں۔ تو اس مسلمان سخی نے کہا، بہن تیرے پاس تیرے سید گھرانے کی کوئی سند ہے؟ لوگوں کے پاس اپنے سید گھرانے کی سند ہوا کرتی تھی، جیسے الحمدللہ آج ہمارے پاس 21 پشتوں تک ہماری آبائی سند ہے۔ ہمارے بڑے بھائی جب پڑوس ملک گئے اور ہمارا اکثر خاندان الحمدللہ ہمارے گھرانے گئے تو وہاں سے انہوں نے ہمارے باپ داداؤں کی سند لائی۔ ہمارے دادا محترم حضرت مولانا عصمت اللہ خان صاحب پیدل پڑوس ملک سے ملک ہندوستان آئے اور دارالعلوم دیوبند اور ساتھ ساتھ دلی میں حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں آپ نے قیام کیا، پڑھا پیدل۔ حضرت مولانا عصمت اللہ خان صاحب صرف 11 روپے لے کر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے ملک آئے تھے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے اوپر حصے میں کئی پشتوں تک علماء کرام ہیں اور ہمارے پاس اس کی سند ہے۔ تو لوگوں کے پاس سندیں ہوا کرتی تھی، اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی۔ اب جیسے ہی اس سخی مسلمان نے اس سید زادی سے سند طلب کی، تمہارے پاس اس کی سند ہے کہ تم سید ہو، ہاشمی ہو، اللہ کے نبی کے گھرانے کے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس سند ہے، لیکن وہ سند یہاں میرے پاس نہیں ہے، وہ تو ہرات میں گھر میں ہے، اور وہ سند میں کہاں لے کر پھرتی رہوں؟ وہ بڑی سند ہے، میں کیسے لے کر پھرتی رہوں؟ میں نے وہیں رکھا ہے۔ اس نے کہا اگر یہاں تیرے پاس نہیں ہے تو میں تیری کوئی مدد کر نہیں سکتا، کیونکہ ہر آنے والا یہی دعویٰ کرتا ہے، یہی کہتا ہے کہ میں ہاشمی ہوں، سید گھرانے سے ہوں، لیکن ان کے پاس اس کی کوئی دلیل اور سند نہیں ہوتی۔ میں کس کی نگہبانی کروں، کس کی داد رسی کروں؟ کہا میں آپ کی شنوائی سن نہیں سکتا، آپ آگے بڑھو۔ اس سید زادی کے پیروں سے زمین نکل گئی، وہ تو پریشان ہو گئی کہ باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن تکیوں پر بھروسہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اب جس پر بھروسہ تھا وہی بھروسہ ٹوٹ گیا، پریشان ہو، روتے ہوئے سرائے آئی۔ بیٹیوں نے دیکھا، کہا امی جان آپ کیوں رو رہے، کیا بات ہے؟ تو ماں نے روتے ہوئے کہا بیٹی کیا کہوں، جس پر ہمیں بھروسہ تھا اسی نے انکار کر دیا۔ تو بیٹیوں نے کہا امی جان مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، مایوسی کفر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ راستے ہموار کرے، کوئی دوسرا راستہ اللہ تبارک تعالیٰ دے ہمیں۔ تو جاؤ اس مجوسی کے پاس جاؤ، آنکھ کی پرستش کرنے والا، آنکھ کی پوجا کرنے والا۔ ماں نے کہا بیٹیوں ایک مجوسی کے پاس اور میں جاؤں؟ کہ امی جان ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی میں مدد رکھی ہے اور اسی میں راستہ رکھا ہے۔ کہ امی جان جا کر تو دیکھو۔ چار نہ چار اب وہ مائی جیسے ہی اس مجوسی سخی کے گھر پہنچی، کنڈی کھٹکھٹائی، اس نے کہا من دق الباب، کون ہے جس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ اس نے کہا میں سید زادی ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا، کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ہوں، بیوہ ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں یالدار ہوں، میری بیٹیاں ہیں یہاں سرائے میں آئی ہوئی ہے، انہیں سر ڈھانکنے کے لیے، انہیں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے۔ آپ اگر جگہ دیں گے، ٹھکانہ دیں گے تو ہماری
دنیا میں بگڑی بن جائیں گی، لیکن تمہاری آخرت میں اللہ بگڑی سوار دے گا۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ہے، اسی وقت اس نے اپنے بیوی سے کہا جاؤ اور جا کر ان کی بیٹیوں کو سرائے سے لے کر آؤ، اور یہ جو مکان ہے، یہ چھوٹا گھر ہے، یہ گھر انہیں دے دو، یہ گھر آج سے ان کا ہے۔ بیوی کی خوشی کی انتہا نہ تھی، وہ سید زادی بلیوں اچھل رہی تھی۔ اس نے جب ایک مجوسی کے زبان سے اس مدد کے بارے میں سنا، وہ تو پریشان ہو، جس سے امید نہیں تھی، وہاں سے اگر امید مل جائے تو انسان بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی انسان سے کبھی امید نہ رکھے، اللہ سے امید رکھے، سب کرنے والے اللہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ اگر گھوڑے پر سوار ہیں عزیز طلبہ، اور آپ کے جوتے کا تسمہ نیچے گر گیا ہے یا آپ کا کوڑا نیچے گر گیا، تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہ کریں، اللہ کو حامی اور مددگار بنائے۔ پوری دنیا آپ کے زیر نگی ہوں گی، پوری دنیا آپ کے لیے جھکیں گی۔ اگر آپ اللہ کے لیے کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ ہم اگر دنیا کے در پر جائیں گے، مالداروں کے در پر جائیں گے اور سیم و زر والوں کے دروازوں پر کنڈی کھٹکھٹائیں گے، پھر اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ ناراض ہو گیا، ہماری دنیا آخرت کبھی سنور نہیں سکتی۔ اصل جو چیز ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت جو ہمیش ابد الاباد رہنے والی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا تو مختصر سی جگہ ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی، وقتی ہے، فرضی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جو پونجی ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ دھوکے کا ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ اصل چیز آخرت ہے جو ہمیش رہنے والی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اب جیسے ہی اس مجوسی کی بیوی اور وہ مائی سرائے آئی اور بچیوں کو لے کر انہوں نے ایک مکان دیا، اب وہ مکان میں رہنے لگے۔ بات آئی گئی ہوگی، کئی دن بیت گئے، اس مسلمان نے ایک دن خواب دیکھا۔ ابن قیم جوزی نے کتاب البر والصلہ میں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 233 میں آگے لکھا ہے، اس مسلمان سخی نے خواب دیکھا کہ محشر بپا ہے، قیامت قائم ہے، تمام اولین و آخرین محشر میں جمع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میزان عدل قائم کیے ہوئے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اچانک اس کی نگاہ جنت کے کیواڑ پر ہوئی کہ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کھڑی ہوئی تھی۔ اب جیسے ہی اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دوڑتا ہوا وہاں گیا، اس نے سلام عرض کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اب جیسے ہی سلام کا جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک اس نے جنت کے کیواڑ میں اندر نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ جنت میں ایک عالیشان محل ہے، ایک بہت ہی حسین جمیل، بہت ہی خوبصورت محل ہے۔ اس سخی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جنت میں کس کا مکان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک ایمان والے کا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی تو ایمان والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو ایمان والا ہے؟ کہا، تیرے ایمان کی تیرے پاس کوئی سند ہے؟ تو ایمان والا ہے، تیرے پاس ایمان کی کوئی دلیل ہے کہ تو ایمان والا ہے؟ اب شدر رہ گئے۔ اور یقیناً محترم بزرگوں اور دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اپنے ایمان کی سند مانگ لے تو میں آپ اللہ سے اپنے ایمان کی سند پیش کر نہیں سکتے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی جو ہماری عبادتیں ہیں اور یہ اعمال ہے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ ہم اللہ کے حضور کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے۔ میری نماز تو اور آپ کی نماز تو سر سے اوپر اللہ کے دربار میں جا نہیں سکتی، مقبول نہیں ہو سکتی۔ آج میرے آپ کی نمازوں کا یہ حال، ہمارے اعمال کا یہ حال، ہر کام ہم ریا اور دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ مجھ سے اور آپ سے ایمان کی دلیل مانگ لے تو میں آپ ایمان کی دلیل دے سکتے؟ آج میں آپ ایمان والے ہیں؟
میں آپ مسلمان ہیں معاف کرنا ایمان والے نہیں ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں رسوا کر دے، تمہیں تنہا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِي، کیا اس کے بعد کوئی میری آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. آج میں آپ ایمان والے ہیں، اگر ایمان والے ہوتے تو اللہ کی مددیں آتی. آج میں آپ ایمان والے نہیں ہیں. کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. مسند احمد میں امام احمد نے حدیث نمبر 12404 پر ایک روایت ذکر کی، الاسلام علانیۃ، اسلام یہ تمام ظاہری اعمال کا نام ہے، والایمان فی القلب، اور ایمان اندر کی مایا کا نام. اب ایک دوسری حدیث اٹھا کر دیکھیے، امام مسلم نے مسلم شریف میں حدیث نمبر 8 جسے حدیث جبریل ہونے کا شرف حاصل، حضرت عمر بن خطاب راوی ہے، نحن جلس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. اس آنے والے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اسلام کس چیز کا نام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، نمازوں کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کرنا. یہ ظواہری اعمال کا نام اسلام ہے. اور پھر اس نے آگے کہا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان اس چیز کا نام، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اور بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، قیامت کے دن پر ایمان لانا. میں آپ مسلمان ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. اور وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان پر ہے. آپ حضرات صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیے، تابعین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیے، تابع تابعین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیے، یہاں تک کہ قرون اولیٰ میں خلافت عثمانیہ کا آپ مطالعہ کیجئے کہ 632 سال تک خلافت عثمانیہ کیسے چلی. وہ ایمانی پاور تھا، وہ ایمانی روب اور دبدبہ تھا کہ پوری دنیا کبھی انہوں نے نہ قبلہ اول کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی، نہ بیت اللہ کی طرف انہوں نے نگاہ اٹھائی، نہ مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز اطہر پر کبھی انہوں نے نگاہ ڈالی. آج پورے دنیا میں بیت المقدس کا کیا حال ہے؟ صہیونی اور بازنطینی طاقتیں آج بیت المقدس کو، یہود و نصارہ نے بیت المقدس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تاکہ خود بخود گر جائے اور وہ دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر. قبلہ اول خطرے میں ہے، مسجد حرام بیت اللہ، اس پر بھی صہیونی طاقتوں کی نگاہیں ہیں. حوثیوں نے بیت اللہ پر میزائل داغا، طرح طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو آج خطرہ ہے. یہ کیوں ہے؟ ہمارے ایمان پر مکمل نہ ہونے کی وجہ سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں. ظاہری جو اعمال ہم کر رہے ہیں اور وہ بھی ٹوٹے پھوٹے، ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. میرا آپ کا یہ حال ہے، اگر باطل ایک پیر زمین پر مار دے، میں آپ یہاں سے فراری اختیار کریں، بھاگ جائیں. یہ میرا ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان پر وعدے کیے. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، رنج نہ کرو، اور افسردہ خاطر بھی نہ ہو. کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنُونَ،
کہ تم ہی سربلند رہو گے، شرط کیا لگائی کہ تم ایمان والے ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُسْلِمُونَ، کہ اگر تم مسلمان ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ کہ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہا کہ اگر تم ایمان والے ہوں گے تو تم کامیاب ہوں گے۔ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ نہیں کہا کہ مسلمان ہوں گے تو تم سربلند رہو گے، تم کامیاب ہوں گے، پورے دنیا پر تمہارا راج ہوگا۔ مسلمانی پر نہیں بلکہ ایمان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اور وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایمان ہی پر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل چیز آخرت ہے، ایمان پر محنت کرنا ہے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان سخی سے کہا کیا تیرے پاس تیرے ایمان کی کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ آپ تو شجدر رہ گئے۔ کہا میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تجھ سے اپنے ایمان کی دلیل مانگ رہی تھی، تو تو نے اس سے کہا اپنے غریبی اور اپنے مجبوری کا تجھ سے کہہ رہی تھی، تو تو نے اس وقت اس سے اس کے خاندان کی دلیل مانگی۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تیرے پاس تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے، سند کیا ہے؟ اب وہ تو شجدر رہ گیا۔ اب جیسے وہ شجدر رہ گیا، پریشان ہو گیا، اچانک بیدار ہوا۔ اب جیسے ہی وہ بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد اس نے ایک چیخ لگائی، چلایا، تمام خدام دوڑتے ہوئے آئے۔ اب جیسے ہی خدام دوڑتے ہوئے آئے، کہا آقا کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا وہ سید زادی، وہ ہاشمی سادات گھرانے کی عورتیں کہاں ہیں؟ تو اس وقت اس نے کہا، ان خادموں نے کہا آقا وہ تو مجوسی لے گیا۔ پریشان ہو گیا، اور اسی وقت اس نے نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، اور نہ کڑاکی کی سردی دیکھی۔ ابھی پچھلے 3 ماہ پہلے جب میں ایک پروگرام میں کشمیر گیا تھا، اور اس سے چند مہینے پہلے، لاک ڈاؤن سے چند ہفتے پہلے جب میں مصر، جارڈن، تبوک، مدائن اور وہ پورے علاقے گیا، تو میں نے دیکھا وہاں اتنی کڑاکے کی سردی ہے کہ انسان تاب نہیں لا سکتا۔ کشمیر میں 10 فٹ 20 فٹ پر برف ہے سڑکوں پر، ایسی کڑاکے کی سردی۔ اب وہ تو پریشان ہو گیا، وہ تو شجدر ہو گیا کہ میرے مہمانوں کو مجوسی لے گیا، تو ویسی حالت میں اٹھا، اس نے نہ کپڑے پہنے نہ چپل پہنی، اور جست لگائی، تیز گام دوڑتا ہوا اس مجوسی کے گھر پہنچا، کنڈی کھٹکھٹائی۔ مجوسی نے کہا من دق الباب، کون ہے؟ تو اس نے کہا میں فلاں سخی ہوں، فلاں ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے کہا کہ میں فلاں سخی ہوں، تو اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ کہا آقا آپ، کہ میرے پاس آپ کیوں آئے، کیا بات ہے؟ آپ مجھے بلا لیتے، میں آپ کے پاس آ جاتا۔ تو اس وقت اس مجوسی نے کہا سیٹھ جی آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا وہ مہمان لینے آیا ہوں، وہ جو سید زادی ہے اور ان کے آل و اولاد ہے وہ لینے کے لیے آیا ہوں، وہ ہمارے مہمان ہیں، انہیں واپس کیجیے۔ تو اس مجوسی نے کہا سیٹھ جی وہ آپ کے مہمان نہیں ہیں، وہ تو ہمارے مہمان ہیں، معاف کرنا وہ ہمارے مہمان ہیں، آپ کے نہیں ہیں۔ تو سیٹھ نے کہا کہ بھائی وہ ہمارے مہمان، کہا نہیں نہیں وہ تو ہمارے مہمان ہیں۔ بالآخر اس مسلمان سخی نے کہا میں آپ کو 3000 دینار دیتا ہوں، وہ سید زادیوں کو واپس کر دو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ تو اس وقت اس مجوسی نے کہا نہیں نہیں میں آپ کو یہ مہمان دے نہیں سکتا۔ 3000 دینار کی پیشکش کی۔ 3000 دینار 3000 روپے نہیں ہے، آج کی مالیت کے اعتبار سے 3000 دینار 7 کروڑ 50 لاکھ روپے ہوتے۔ اتنا بڑا آفر اس نے کہا نہیں نہیں میں یہ دے نہیں سکتا۔ تو بالآخر اس مسلمان سخی نے کہا اس مجوسی سے
آپ ایسا کرو میرے پوری جمع پونجی اور پورا سرمایہ آپ لے لو، جتنا سرمایہ ہے میں نے جتنا کمایا ہے وہ تمام کی تمام لے لو اور آپ مجھے کیا کرو، وہ سید زادی واپس کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں پورا آپ کا خزانہ اور پوری جمع پونجی اور جتنا آپ نے پوری زندگی کمایا وہ لے کر سید زادیوں کو دے نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس وقت میں نے بغیر دیکھے سودا کیا تھا، بن دیکھے میں نے سودا کیا تھا، اب دیکھنے کے بعد میں سودا کیسے توڑ سکتا ہوں؟ تو اس مسلمان سخی نے کہا بن دیکھے آپ نے سودا کیا اور دیکھنے کے بعد آپ سودا نہیں توڑ سکتے، یہ کیا بات ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ تو اس مجوسی نے کہا اس مسلمان سے، جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ خواب میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب تھے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خواب میں دائیں جانب تھا۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جنت کے محل کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ یہ جنت میں کس کا محل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایمان والے کا۔ تو آپ نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو ایمان والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کہا تیرے ایمان کی تیرے پاس کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے؟ اگر دلیل ہے لا کر پیش کر۔ کہا جب میری بیٹی تیرے در پر آئی تھی تو تو نے اس کے سید گھرانے کی سند مانگی، اب میں تجھ سے تیرے ایمان کی سند مانگتا ہوں، وہ پیش کر۔ اور پھر اللہ کے نبی نے تجھے دھتکارا، کہا نکل یہاں سے، اور پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھ سے کہا کہ تو نے میری بیٹی کی داد رسی کی، اور میں محمد رسول اللہ، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے پر کیے ہوئے احسان کو کبھی اپنے اوپر نہیں رکھتا۔ میں نے اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار اس مجوسی کو میرے ان بیٹیوں کی داد رسی کرنے کی وجہ سے، میری بیٹیوں کی مدد کرنے کی وجہ سے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ میں نے دعا کی، میرا دعا کرنا تھا اس مجوسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ اور مجوسی اس مسلمان سخی سے اپنا واقعہ بیان کر رہا، اور آج میں ایمان والا ہوں اور جنت میں جو محل میں دیکھ رہا ہوں یہ میرا ہی مکان ہے، میرا ہی محل ہے۔ جب خواب میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مژدے کو میں نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا تو میں کیسے اس سودے کو توڑ سکتا ہوں؟ تو ابن قیم جوزی نے آگے کہا صرف ایک سید گھرانے کی، سادات گھرانے کی لڑکی پر احسان کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس مجوسی کو ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا، اور جنت میں جو مکان علی شان نظر آ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف اس کے اس یتیم بیوہ مسکین کی مدد کرنے کی وجہ سے۔ آج اس لاک ڈاؤن میں کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے معمار ہیں، کتنے ایسے سواری چلانے والے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آٹو رکشہ چلانے والے ہیں، ان کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، گھروں میں بھوک مری ہے، گھروں میں کئی دنوں سے چولہے نہیں جل رہے۔ آج میں آپ گھروں میں کھا رہے پی رہے اور ہم اپنے اپنے اعتبار سے اپنے گھرانے میں خوش ہیں، اور آپ ذرا جا کر دیکھیے لوگوں کے حالات کیسے، یتیم بیوہ مسکین مجبور لاچار، یہاں تک کہ معمولی نوکری کرنے والے، رکشہ چلانے والے، آٹو چلانے والے، معمار کا کام کرنے والے، مستری حضرات، اور جو پرائیویٹ ماسٹر ہے آپ کے سامنے لا یسألون الناس الحافا، سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں۔ آپ غریبوں کو دیکھ، کئی ایسے علماء ہیں، کئی ایسے حفاظ ہیں، کئی ایسے ائمہ ہیں جو اس لاک ڈاؤن میں پریشان۔ ابھی دیکھیے دلی میں حضرت مفتی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا، دلی میں ایک امام صاحب انہیں نکال دیا گیا، اور ایک معلم جنہیں مدرسے سے نکال دیا گیا، وہ معلم پریشانی کے حالت میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آل و اولاد کو پالنے کے خاطر، اپنے آل و اولاد کو بچانے کے خاطر
गुरुद्वारे से उन्होंने कई दिनों तक खाना लाया। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। कहाँ गई वो तंजीमें, कहाँ गई वो फलाई इदारे जो आज दम भरते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फोटोआं लेकर नशर कर रहे हैं, यहाँ तक कि वीडियो बना रहे हैं, अखबारों में नशर कर रहे हैं। और आज देखिए उम्मत का वो करीम तबका उलमा और हुफ्फाज घरों में भूखे मर रहे हैं। उनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं, उनकी किफालत करने वाला कोई नहीं, उनको देखभाल करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला, उन तक राशन वगैरह पहुंचाने वाला कोई नहीं। हम अपने ईमान की गुनगार हैं, हम मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं। कहाँ गई ये तंजीम? मेरे मोहतरम मुझगौर दोस्तों, वक्त है बनने का, संवरने का, जिंदगी में तकवा तहारत लाने का। इमाम अबू ईसा तिरमिदी ने तिरमिदी शरीफ में लिखा, अल-कय्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत, कि अक्लमंद शख्स वो है जो अपने नफ्स का मुहासिबा करे और मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए आमाल करे। ये वक्त है यहाँ से हम अपना लाहे अमल तैयार करें, यतीमों बेवाओं मिस्किनों की मदद करें, अपने ईमान को बनाने की कोशिश करें। इस्लाम तो यकीनन इस्लामी एतबार से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो भी टूटी फूटी, लेकिन ईमान पर मेहनत करें, यकीनन अल्लाह कामयाब करेगा। बकिया बात इंशाल्लाह किसी मौके पर अर्ज़ करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।